بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ نے قارون کے خزانے کے بارے میں تو سنا ہوگا۔ قارون دنیا کا امیر ترین انسان تھا۔ اس کی دولت کا کوئی حساب و کتاب نہ تھا۔ اس کے خزانے کی چابیاں 100 اونٹوں پر لدی رہتی تھی۔ اس کا محل اور باغ اپنی شان و شوکت کی وجہ سے مشہور تھے۔ اس قارون کا ذکر قرآن پاک اور تورات میں بھی نشان عبرت کے طور پر آیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی قارون کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ایک اپیل کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور بظاہر اس نے آپ کا دین بھی قبول کر لیا تھا۔ نماز پڑھتا تھا، تورات پڑھتا، لیکن ریاکار اور کمزور عقیدے کا انسان تھا۔ مکمل ایمان نہیں رکھتا تھا۔ چاہتا تھا کہ لوگ اس سے خوش فہمی رکھیں تاکہ انہیں فریب دے سکے۔ قارون فصلوں کو پیشگی سستا خرید لیتا اور بعد میں انہیں مہنگے داموں پر فروخت کرتا تھا۔ معاملات میں کم تولتا، دھوکہ اور بے انصافی کرتا، سود کھاتا اور جتنا ہو سکتا تھا لوگوں پر ظلم کیا کرتا۔ اسی قسم کے کاموں سے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی اور اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ قارون خدا پرست نہ تھا بلکہ دولت پرست تھا۔ اپنی دولت عیش و عشرت میں خرچ کرتا تھا۔ بہت عمدہ محل بنایا اور ان کے در و دیوار کو سونے اور مختلف قسم کے جوہرات سے مزین کیا، حتیٰ کہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو سونے اور جوہرات سے مزین کیا۔ قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتا اور انہیں مجبور کرتا کہ اس کے سامنے زمین پر گر پڑے اور اس کے پاؤں کو بوسہ دیں۔ بعض عقل مند مومن اسے نصیحت کرتے اور کہتے کہ اے قارون، یہ تمام باغ اور ثروت کس لیے؟ یہ سب دولت اور مال کس لیے ذخیرہ کر رکھا ہے؟ کیوں لوگوں پر اتنا ظلم ڈھاتے ہو؟ خدا کو کیا جواب دو گے؟ لوگوں کا حق کیوں پامال کرتے ہو؟ غریبوں اور نداروں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ نیک کاموں میں کیوں قدم نہیں بڑھاتے؟ قارون غرور و تکبر میں جواب دیتا کہ کسی کو ان باتوں کا حق نہیں پہنچتا۔ میں اپنی دولت خرچ کرتا ہوں۔ مومن اسے واعظ کرتے اور کہتے کہ اتنی بڑی دولت حلال سے اکٹھی نہیں ہوتی۔ اگر تو نے نا انصافی نہ کی ہوتی اور سود نہ کھایا ہوتا تو اتنا بڑا سرمایہ نہ رکھتا، بلکہ تو بھی دوسروں کی طرح ہوتا اور ان سے کوئی خاص فرق نہ پڑتا۔ قارون جواب میں کہتا، نہیں، میں دوسروں کی طرح نہیں، میں چلاک اور محنتی ہوں۔ میں نے کام کیا اور دولت مند ہوا ہوں۔ دوسرے بھی جائیں، کام کریں، زحمت اٹھائیں تاکہ وہ بھی دولت مند ہو جائیں۔ میں کس لیے غریبوں کی مدد کروں؟ لیکن مومن اس کی رہنمائی کے لیے پھر بھی کہتے کہ تم لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے جب ہی اتنے دولت مند ہوئے ہو۔ اگر تم مزدوروں کا حق ادا کرتے تو اتنے ثروت مند نہ ہوتے اور وہ اتنے فقیر اور خالی ہاتھ نہ ہوتے۔ اب بھی اگر چاہتے ہو کہ سعادت مند اور عاقبت بخیر ہو جاؤ تو اپنی دولت کو مخلوق خدا کی آسائش اور ترقی میں خرچ کرو۔ دولت کا انبار لگا لینا اچھا نہیں۔ دولت کو ان راستوں میں کہ جسے خدا پسند کرتا ہے خرچ کرو۔ لیکن قارون مومنین کا مذاق اڑاتا اور ان کی باتوں پر ہنستا اور غرور اور بے اعتنائی سے انہیں کہتا کہ بے فائدہ مجھے نصیحت نہ کرو، میں تم سے بہتر ہوں اور اللہ پر زیادہ ایمان رکھتا ہوں۔ جاؤ اپنا کام کرو اور اپنی فکر کرو۔ ایک دن قارون نے بہت عمدہ لباس پہنا اور بہت عمدہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے محل سے باہر نکلا۔ بہت زیادہ نوکر چاکر بھی اس کے ساتھ باہر آئے۔ لوگ قارون کی عظمت و شکوہ کو دیکھنے کے لیے راستے میں کھڑے تھے اور اس قدر سونے اور جوہرات کو دیکھنے پر حسرت کر رہے تھے
بعض نادان اس کے سامنے جھکتے اور زمین پر گر پڑتے اور کہتے کہ کتنا خوش نصیب ہے قارون، کتنی ثروت کا مالک اور کتنی سعادت رکھتا ہے۔ خوشحال قارون کتنی اچھی زندگی گزارتا ہے، کتنا سعادت مند اور خوش بخت ہے، کاش ہم بھی قارون کی طرح ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم دولت مندوں کو سنایا اور قارون کو بھی اطلاع دی کہ دوسروں کی طرح اپنے مال کی زکوٰۃ دے۔ اس سے قارون بہت ناراض ہوا اور سخت لہجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، زکوٰۃ کیا ہے؟ کس دلیل سے اپنی دولت دوسروں کو دے دوں؟ وہ بھی جائیں اور کام کریں اور محنت کریں تاکہ دولت کما سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، زکوٰۃ یعنی اتنی بڑی دولت کا ایک حصہ غریبوں اور نداروں کو دے تاکہ وہ بھی زندگی گزار سکے۔ چونکہ تم شہر میں رہتے ہو اور معاشرے کے فرد ہو اور ان کی مدد سے اتنی کثیر دولت اکٹھی کی ہے، اگر وہ تیری مدد نہ کرتے تو ہرگز اتنی دولت نہیں کما سکتا تھا۔ لیکن قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلیل کی طرف توجہ نہ دی اور کہا، اے موسیٰ، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ ہم تم پر ایمان لائے اور ہم نماز پڑھتے ہیں، اور اب آپ کو خراج بھی دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی تندروی کو برداشت کیا اور نرمی سے اسے کہا کہ اے قارون، زکوٰۃ کوئی میں اپنے لیے تو لے نہیں رہا، بلکہ اجتماعی خدمات اور غریبوں کی مدد کے لیے چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ مالدار غریبوں اور نداروں کا حق ادا کرے۔ لیکن قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کی نصیحتوں کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے مومنین کو اذیت پہنچانے شروع ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرنے لگا، یہاں تک تہمت لگانے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کی گستاخی اور سخت دلی سے بہت ناراض ہوئے اور آپ کا دل ٹوٹا اور خداوند عالم سے درخواست کی کہ اس حریص اور ظالم انسان کو اس کے اعمال کی سزا دے۔ اللہ کے حکم سے زمین لرزی اور ایک شدید زلزلہ آیا اور ایک لحظ میں قارون کا محل ویران اور زمین بوس ہو گیا اور قارون کو محل سمیت زمین نگل گئی۔ اس کا سارا خزانہ اور دولت بھی زمین کے اندر دفن ہو گیا۔ قارون خالی ہاتھ آخرت کی طرف روانہ ہوا تاکہ وہ اپنے برے کاموں کی سزا کو دیکھے اور اسے عذاب دیا جائے کہ آخرت کا عذاب سخت اور دائمی ہے۔ اس وقت وہ لوگ جو قارون کو سعادت مند سمجھتے تھے اور اس کی دولت کی آرزو کرتے تھے، اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہوئے اور توبہ کی اور کہا، کتنی بری عاقبت اور برا انجام ہے۔ یہ قارون نے اپنے مال کو اپنے ہاتھ سے نہ دیا اور خالی ہاتھ اور گناہ گار ہو کر آخرت کی طرف روانہ ہوا تاکہ اپنے کیے کا عذاب چکھے۔ اب ہم نے سمجھا کہ تنخواہ مال اور دولت کسی کو خوش بخت نہیں ہو کر سکتی، بلکہ خوش بختی خدا پر ایمان اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں ہے۔